دلی کے لال قلعے کے پاس ہوئے دھماکے کے سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ حکومت نے اس کی تحقیقات پہلے ہی NIA کے سپرد کی ہے۔ آج مقام واقعے پر تلاشی کے دوران انسانی جسم کا حصہ بھی برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ جس مقام پر دھماکہ ہوا تھا وہاں پر مسلسل تلاش کا کام جاری ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ اس نیٹ ورک کی طرف سے 6 دسمبر کو بھی دھماکوں کا منصوبہ تھا۔ جس طرح سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان دھماکوں کو لے کر ہریانہ، جموں کشمیر، اتر پردیش، ممبئی کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں بھی یہاں پر تلاشی مہم انجام دی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نیٹ ورک کا جس طرح سے لوگ اس میں ملوث تھے، شہر کے مختلف علاقوں میں اس کی جڑیں ہو سکتی ہیں، اس لیے بڑے پیمانے پر یہاں اس کا تلاشی مہم بھی جاری ہے۔ خاص طور پر توجہ جموں کشمیر کو دی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی جموں کشمیر کے کئی مقامات پر تلاشی مہم انجام دی گئی تھی اور حیدرآباد میں بھی تلاشی مہم انجام دیے جانے کی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر کے ممبئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہریانہ کے فرید آباد اور دوسرے علاقوں سے بھی مسلسل تلاشی مہم کے جاری رہنے کی اطلاعات ہے۔ کئی افراد کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ دوسری طرف دلی دھماکے میں مشتبہ ملزم ڈاکٹر عمر نبی کے ملوث ہونے کے شبے کو اور بھی تقویت بتائی جا رہی ہے، کیونکہ عمر نبی کا DNA ان کی والدہ سے میچ ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پلوامہ میں عمر نبی کی والدہ کے نمونے اور نبی کی لاش کے DNA ٹیسٹ سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ جو شخص کی لاش مقام واقعے پر دستیاب ہوئی تھی، جسے مشتبہ خودکش بمبردار بتایا جاتا ہے، وہی دھماکے میں ملوث تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشتبہ خودکش بمبردار نبی نے I-20 کار چلائی تھی اور اسے لال قلعے کے قریب دھماکے سے اڑایا تھا۔ اس دوران ہریانہ کے فرید آباد کھنڈوالی دیہات میں پولیس نے دلی بم دھماکے کے مشتبہ ملزم ڈاکٹر عمر نبی سے وابستہ بعض اہم سامان کو ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مسلسل 2 دنوں سے ہریانہ، جموں کشمیر اور دوسرے علاقوں میں پولیس کی طرف سے دھاوے جاری تھے اور اس سلسلے میں چوکسی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر دلی کے مہیپال پور کے علاقے میں ریڈیسن ہوٹل کے پاس دھماکے سے سنسنی دیکھی گئی۔ پولیس اور بم اسکواڈ کی ٹیمیں بھی مقام واقعہ پہنچ گئی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مشتبہ شے یہاں پر برآمد نہیں ہوئی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کسی گاڑی کا ٹائر پھٹنے سے یہ آواز آئی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد بھی علاقے میں پولیس کی چوکسی اور تلاشی جاری ہے۔